برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات پڑھئے ہوں۔ ماہ مبارک ربیع الاول میں مرسل شریعت اور مؤسس شریعت کی آمد ہے۔ اس بلند و قداور دو آمد پر میں آپ کو ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں اور بہت ساری روایات کا جب ہم دقیق مطالعہ کریں تو تمام ائمہ کے ساتھ ایک شباہت رکھتے ہیں امام زمان، چونکہ تمام انبیاء اور تمام اوصیاء کے آخری وارث کا نام حضرت حجت حق حضرت مہدی اجل اللہ فرجہ شریف ہے۔ یہ حدیث امیر المومنین سے نقل ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ رسول خدا سے شباہت رکھنے والی جو شخصیت ہے، تین چیزیں گنوائی۔ ایک خلق میں یعنی قامت اور شکل و صورت میں، ایک خلق میں یعنی اخلاق میں، اور ایک حسن میں یعنی لوگوں کے ساتھ برتاؤ میں۔ ان تین چیزوں سے آپ کا معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ یعنی ایک انسان جب ایک معاشرے میں زندگی کرتا ہے تو معاشرے کے اندر بدلاؤ اور تبدیلی انسان کی ان تین چیزوں سے نمایاں ہوتی ہے۔ یعنی انسان کی شکل و صورت، انسان کی قد و قامت جو خدا نے اس کو دی ہے، اس کا ایک خاص اثر معاشرے پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو خدا نے اپنے نمائندگان، اپنے خلفاء کو خوبصورت ترین شکلوں میں دنیا میں دیا۔ یعنی اگر آپ پڑھیں سیرہ انبیاء اور سیرہ ائمہ تو آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی نبی اور کوئی امام کسی بیماری یا کسی ایسی چیز میں مبتلا نہیں تھا کہ لوگ اس کو تانا دے سکتے کہ یہ تمہارا نبی ایسا ہے یا تمہارا امام ایسا ہے۔ پھر اس کے بعد خلق، یعنی کہ آپ کا اخلاق کا سب سے بڑا پیکر پیغمبر اعظم ہے۔ امام زمان کو حضرت پیغمبر اعظم کے اخلاق کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ اور تیسری چیز ہے آپ کا حسن سلوک، یعنی آپ دشمنوں کے ساتھ اور اپنوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ اب جب آپ رسول خدا کی تمام زندگی کو بغور مطالعہ کریں گے تو امام زمان کی زندگی اور امام زمان کی حکومت اور ظہور کے بعد جو انہوں نے نظام بنانا ہے یا حکومت بنانی ہے آپ کے لیے واضح ہو جائے گا۔ چونکہ ہم دعائے عہد میں پڑھتے ہیں ایک وَمُجَدِّدًا لِمَا اُطِّلَ مِنْ احکام کتاب و سنن نبی، یعنی کہ یہ معطل شدہ کتاب جو معطل ہو چکی ہے اس کو رائج کریں گے، وہ سنت جو رسول کی معطل ہو چکی ہے جس پہ عمل نہیں ہو رہا اس کو رائج کریں گے۔ اسی لیے جب رسول خدا کے لیے کہا جاتا ہے کچھ تشبیہات کے، جب رسول خدا کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آخری نبی ہیں یعنی خاتم النبیین، اسی طرح امام زمان کے لیے ہم کہتے ہیں خاتم الاوصیاء یعنی اوصیاء کے خاتم۔ نبوت ختم ہوئی، مولا علی سے امامت کا سلسلہ شروع ہوا، یہ امامت کا سلسلہ آگے ختم ہوتا ہے امام زمان کا۔ تیسری مشابہت جو امام زمان کی رسول خدا سے ہے کہ رحمت للعالمین رسول خدا ہیں، کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو امام زمان کے لیے امام زمان کی زیارت نامے میں اگر آپ پڑھیں تو آتا ہے السلام علیکہ یا رحمت الواسعہ، یعنی وسیع ترین رحمت۔ اس وسیع ترین رحمت سے مراد یعنی زمین و آسمان اس رحمت سے استفادہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں حجت خدا اس زمین پر، اس زمین کے نظام کو چلانے کے لیے، آسمان کے نظام کو چلانے کے لیے خدا نے کہا حجت خدا سے خالی نہیں ہوگی۔ اگر آج دنیا کا نظام چل رہا ہے، اگر آج سورج روشنی دے رہا ہے، اگر چاند راتوں کو چمکا رہا ہے، ستارے اپنے مداروں میں سفر کر رہے ہیں اور دن اور رات کا نظام چل رہا ہے، انسان اس دنیا میں سانس لے رہے ہیں، تو یہ حجت خدا حضرت امام زمانہ کے صدقے سے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات۔ مکہ المکرمہ کے آس پاس یہودیوں اور عیسائیوں نے بسیرا کرنا شروع کیا رسول خدا کی آمد سے بہت سال پہلے۔
جب ان کو یہ پتا چلا ان کے راہبوں نے اور ان کے علماء نے ان کو بتایا کہ ایک ناجی ایک مسیحا آ رہا ہے عربستان میں، وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں مشکلات سے نکالے گا، تو ان یہودیوں ان نصرانیوں نے وہاں سے سفر کیا اور مکہ المکرمہ کے آس پاس بسنا شروع کر دیا کہ وہ ناجی جیسے ہی آئے گا ہم اس کے پاس جائیں گے، وہ ہماری مدد کرے گا اور ہمیں مشکلات سے نکالے گا۔ جیسے ہی وہ یہاں آ کر بس گئے اور چند سال گزرے اور رسول خدا کی آمد ہوئی اور رسول خدا دنیا میں آئے، وہی جو مدد لینے کے لیے آئے تھے، وہی جو رسول خدا کا دیدار کرنے کے لیے آئے تھے، وہی جو اس امید سے آئے تھے کہ یہ ناجی ہماری مدد کرے گا، یہ منجی بشریت ہماری مدد کرے گا، وہی مخالف ہو گئے، رسول خدا کے مخالف ہو گئے۔ یہودیوں اور نصرانیوں سے جو رسول خدا نے جنگ کی، یہ وہی یہودی اور نصرانی تھے جو فلسطین اور اس طرف سے مکہ المکرمہ میں آ کے بسے۔ تو آپ یہ نہ سوچیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہے کہ امام زمانہ آئیں گے تو ہماری مدد کریں گے، ہمارے سر پہ ہاتھ رکھیں گے اور سب چیزیں ختم ہو جائیں گی اور ہم امام کے فوج میں داخل ہو جائیں گے یا امام کے اصحاب میں۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہیں ہمارے ساتھ بھی وہ قصہ نہ دہرایا جائے جو مکہ کے یہودیوں اور عیسائیوں کا دہرایا گا رسول خدا کے بارے میں۔ یہ معطل شدہ شریعت اور یہ معطل شدہ سنت جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ سنت پہ اور کتاب پہ کون عمل کر رہا ہے؟ ہم مسلمان عمل کر رہے ہیں۔ تو معطل کون کرے گا؟ جو پہلے عمل کر رہا ہے، آپ عمل نہیں کر رہے۔ تو کن کے لیے رائج کریں گے؟ ہمارے لیے رائج کریں گے۔ تو مخالف سب سے پہلے کون ہوگا؟ ہم ہوں گے کہ جو اصل ہمیں امام زمان بتا رہے ہیں ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے، امام زمان کہہ رہے ہیں یہ اصل ہے اس پہ عمل کرو، ہم کہیں گے نہیں ہم تو اتنے 100 سال سے اس پہ عمل کر رہے ہیں، ہم آپ کی بات کو نہیں قبول کرتے، ہم اس بات کو قبول نہیں کرتے۔ ہمارے باپ دادا حتیٰ ہمارے علماء سو ہمارے علماء ہمیں یہ بتا رہے ہیں، ہم کیسے آپ کی بات پہ عمل کریں کہ جب اتنے ہزار علماء اور اتنے لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ یہیں سے پہلی مخالفت شروع ہوگی۔ یعنی آپ جب دیکھیں بارش ہوتی ہے تو بارش سب کے لیے برابر ہے، یعنی گلستان پہ بھی بارش ہوتی ہے اور ایک کچرے اور گند پہ بھی بارش ہوتی ہے۔ جب گلستان پہ بارش ہوتی ہے تو پھول کھلتے ہیں اور جب گند پہ بارش ہوتی ہے تو بو اٹھتی ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ امام زمان آئے تو ہم سب ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے اور ہم جنگ کریں گے، ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ امام کے اصحاب کے لیے ناصر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ناصر یعنی مدد کرنے والا۔ مدد کون کرتا ہے؟ مدد وہ کرتا ہے جو مشکل کو سمجھتا ہے اور اس میں اس کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کے ساتھ چلتا ہے۔ امام کے اصحاب کے لیے ناصر اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ امام زمان کے ساتھ اس عظیم فتح اور اس عظیم حکومت کے لیے معاون اور مددگار ہوں گے۔ اب جو اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہوگا وہ ناصر کیسے ہوگا، وہ مدد کیسے کرے گا؟ تو امام زمان کی مدد اور نصرت وہی کرے گا جو امام زمان کے ظہور سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرے گا۔ جو امام زمان، انتظار کا فلسفہ ہی یہی ہے۔ انتظار کا فلسفہ یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ جائیں گھر میں سکون سے اور دعا کریں کہ امام آئیں گے تو پھر ہمیں بتائیں گے، برنامہ ریزی کریں گے، پھر ہم کام کریں گے۔ نہیں، امام کے آنے سے پہلے زمینہ سازی، کچھ چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی چیز نئے انقلاب کے لیے، دو چیزیں مہم ہوتی ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں زمینہ سازی یعنی راہ ہموار کرنا، ایک ہوتے ہیں عوامل۔ کسی بھی انقلاب، کسی بھی چیز کے برپا ہونے کے لیے یہ دو چیزیں مہم ہو رہا ہیں، ایک زمینہ سازی اور ایک عوامل۔ زمینہ سازی جو ہے وہ اس انقلاب کے آنے سے پہلے انجام پاتی ہے اور عوامل جو ہیں اس انقلاب کے آنے کے بعد۔ مثلا زمینہ سازی امام خمینی نے انقلاب اسلامی کے لیے کی، زمینہ سازی ہوئی، شہادتیں ہوئی، امام خمینی نے قربانیاں دی، اس کے بعد انقلاب آ گیا۔ اب انقلاب کے عوامل کیا ہیں؟ ہم اس انقلاب سے استفادہ کر رہے ہیں، ہم علم دین سیکھ رہے ہیں، ہم دنیا کو اپنا اصل دین بتا رہے ہیں، یہ عوامل ہیں۔ تو امام زمان کی حکومت کے لیے زمینہ سازی جو ہے وہ ناصران نے کرنی ہے۔ ناصران کون؟ آپ اور ہم نے امام زمان کے ظہور سے پہلے زمینہ سازی کرنی ہے۔ وہ ظہور جب برپا ہوگا اس کے بعد اس کے عوامل ہوں گے جو ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی، سب لوگ محبت اور عاشقی سے رہیں گے، شیر اور بکری ایک چشمے پہ پانی پئیں گے۔ یہ سب اس وقت ہے جب زمینہ سازی ہوگی۔ جب تک زمینہ سازی نہیں ہوگی امام زمان کا ظہور نہیں ہوگا۔ جب تک ظہور نہیں ہوگا تو یہ چیزیں اور یہ نعمتیں آپ نہیں دیکھیں گے۔ اب ہمیں دیکھنا
ہیں۔ امام رضا کے پاس ایک راوی آئے، کہا مولا آپ ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں، آپ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ امام نے کہا کہ ہاں ہم تمہارے حق میں دعا کرتے ہیں، ہم تم سے محبت کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے شیعہ ہیں، کہا مولا ہم تمہارے شیعہ ہیں۔ مولا نے کہا کہ اپنے دل میں جھانک کے دیکھو کہ ہم سے تمہیں کتنی محبت ہے، تم ہمارے لیے کتنی محبت رکھتے ہو، تم ہمارے لیے کتنی قربانی دے سکتے ہو۔ جتنی محبت اور قربانی اور ایثار کا جذبہ تمہارے دل میں ہے، اتنا ہی ہمارے دل میں تمہارے لیے ہے۔ اب امام زمان کے لیے کتنا قربانی کا جذبہ ہمارے دل میں ہے، کتنا ایثار کا جذبہ ہمارے دل میں ہے، ہم 24 گھنٹے کو کیلکولیٹ کریں، ہم دیکھیں امام زمان کے لیے ہم کیا کریں۔ ہم روزانہ کی نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد تاکیبات میں امام زمانہ کے لیے کتنی دعا کر رہے ہیں، کتنی صلوات پڑھ رہے ہیں، ہم دن میں امام زمان کے لیے کتنا صدقہ دے رہے ہیں۔ ہم کسی محفل میں بیٹھتے ہیں تو امام زمان کو موضوع بحث بناتے ہیں یا نہیں بناتے۔ ہم اپنے عزیز و اقارب سے مختلف گروپس میں چیٹ کرتے ہیں تو امام زمان پہ گفتگو کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ہم اپنے عزیز و اقارب کو اس چیز پہ بلاتے ہیں کہ دیکھیں ہم حوضہ میں پڑھ رہے ہیں اور یہ حوضہ امام زمان کی حکومت کے لیے تشکیل پایا، یہ زمینہ سازی کر رہا ہے، آؤ آپ امام زمان کے لیے کتنی کوشش اور تگودو کریں۔ ہم نہیں ایسا کر رہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کر رہے تو امام زمان کا ظہور نہیں ہوگا، اگر ہم ایسا کر رہے تو اس کام کو اور بڑھانا ہوگا۔ وقت بہت قلیل ہے، ایک بھائی رہتے ہوئے ہیں تو ایک جملہ مسائب کا کہ ہم محرم سفر گزار چکے، ہم غم کے دن گزار چکے، ہم الوداع کا نعرہ لگا چکے کہ اب غم اہل بیت کے گھر سے چلا گیا، اب خوشیوں کے دن ہیں، اب ولادتیں ہیں، مومنین نئے کپڑے پہن رہے ہیں، وہ کالے لباس اتار دیے، لیکن امام حسین کا ایک عزادار ابھی بھی باقی ہے، اس عزادار کا نام امام زمان ہے۔ کہا جاتا ہے شب جمعہ اور روز جمعہ کربلا اور امام زمان کے درمیان جو پردے ہوتے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں، اور ایک امام زمان کے پاس جو امانت ہے وہ امام حسین کا وہ لہو بھرا کرتا ہے۔ امام زمان ہر شب جمعہ اور روز جمعہ کربلا کی طرف جب نگاہ کرتے ہیں تو وہ شہداء کے تازہ خون اور وہ تازہ زخمی شدہ بدن امام زمان کے سامنے ہیں۔ اسی لیے آپ زیارت ناہیہ میں پڑھیں تو امام کو وہ مرثیہ اور گریہ کہ وہ اصحاب جو لہو لہان کوہڑوں کی ٹاپوں سے جن کے بدن چھلنی ہو گئے وہ آج بھی میری نظر کے سامنے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ پورے سال اپنی خوشیوں میں اور اپنے مختلف پروگراموں میں کم از کم شب جمعہ امام حسین کی عزاداری کو اور امام حسین کے غم کو ہم یاد رکھیں اور اس کو ضرور منائیں۔ جیسے کہ یہ ایک بہت ہی اچھا اور بہت ہی برنامہ ہماری خوابگاہ میں ہے کہ ہر شب جمعہ ذکر محمد والے محمد ہم کرتے ہیں۔ خدا بند عالم سے دعا ہے کہ خدا ہمیں امام زمان کے سچے سپاہیوں اور